نفس کی مخالفت کون سے عمل میں نہیں؟ آخر ایک کام کو آپ جہاد جیسے عمل پر افضل بتا رہے ہیں تو وہ کام کوئی متعین تو نہ کہ وہ فلاں کام ہے. جیسے جہاد متعین ہے، دشمنوں سے لڑنے کو کہتے ہیں، نماز متعین ہے، روزہ متعین ہے، حج زکوٰۃ ان کے فضائل بھی متعین ہے. انسان کی اپنے نفس کی مخالفت کرنا، چائے پینے کا دل کر رہا ہے چائے نہیں پی تو جہاد اکبر ہو گیا. نفس کی مخالفت تو ہے نا، اور اس حدیث کی روح سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پیپسی پینے کا دل کر رہا ہے نہیں پی تو جہاد اکبر ہو گیا. ورزش کرنے کا دل کر رہا ہے تو زبردستی اپنے آپ کو لٹایا، سستی کر لی کہ میں ورزش نہیں کرتا، یہ جہاد اکبر ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ. اور وہ عمل آج تک کسی کو معلوم نہیں. اور اگر آپ اس کلیے پر بھی پرکھتے ہیں کہ چلو یوں کہا ہوگا کہ جس عمل میں نفس کی سب سے زیادہ مخالفت ہو وہ جہاد اکبر ہے، تو آئیے پھر اس بات پر اتفاق کر کے میدان میں آ جائیے. اپنے آپ سے پوچھنا شروع کیجئے کہ کون سا عمل سب سے زیادہ مشکل ہے. آپ کا نفس آپ کو جو جواب دے وہی آپ کے لیے جہاد اکبر ہے. بس جھوٹ نہ بولیے گا، ڈنڈی نہ ماریے گا وہاں پر کہ آپ اپنے نفس سے پوچھے نماز پڑھو گے، تھوڑی سی رد و قضا کے بعد کہے گا چلو پڑھ لیتا ہوں. پھر روزے رکھو گے، گرمی ہے سردی ہے، تھوڑا سا سمجھائیں گے مان جائے گا. حج پر بھی آپ اس کو آمادہ کر لیں، زکوٰۃ پر بھی آمادہ، سارے کاموں پہ آمادہ. آپ اس سے پوچھے جہاد کرو گے؟ تو پھر اس کا جواب ایمانداری سے بتائیے آپ کا نفس آپ کو کیا کہتا ہے. تو جہاد اکبر کیا ہوا؟ پھر بھی جہاد اکبر کیا ہوا؟ اگر اس بات کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ کسی بھی درجے میں صحیح مان لیا جائے تب بھی جہاد اکبر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو منافقین مسجد میں نماز پڑھ لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، جب اس کام کے لیے جانے کا حکم ہوا قسمیں کھا کر کھڑے ہو گئے کہ نہیں جا سکتے، بہانے کر کر کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں جا سکتے. اللہ نے بتایا کہ جہاد اکبر انسان کے لیے پھر بھی اللہ کے راستے میں نکل کر قتال کرنا ہی رہے گا. اس میں قربانی ہے، اس میں موت کا خوف ہے، اس میں دشمن کا خوف ہے. پھر بھی کیا ثابت ہوا؟ آپ نے کون سا تیر مار لیا یا کون سی جہاد کے خلاف بات کر لی؟ میں تو ایک بات کہتا ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اور بار بار جا کے لڑنے سے جہاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لڑائی کرنا، راستے کی تکالیف مشقتیں برداشت کرنا، دھکے کھانا، مزہ آتا ہے انسان کو اس میں، بلکہ خود بہانے ڈھونڈتا ہے آدمی کے ذرا ادھر ادھر کاموں سے فرصت ملے تو 2-4 دن جا کے دھکے کھا کے آتے ہیں، دل کرتا ہے انسان کا. تو ایسے آدمی کے لیے اس معنی کے اعتبار سے جہاد اکبر نہیں رہتا، کیونکہ اس کا تو خود دل کرتا ہے کہ میں جا کر جہاد کروں. اور جو آدمی جہاد میں نہیں جاتا اس کے لیے جہاد اکبر پھر بھی کیا رہتا ہے؟ اللہ کے راستے میں جا کر قتال کرنا. تو محاذ پر جو مجاہدین ہیں ان کو واپس بلاتے ہیں، ان کے لیے پیچھے آنا جہاد اکبر ہے. اور آپ سب تیاری کر کے محاذ پر جائیے، کیونکہ آپ کے لیے محاذ پر جانا جہاد اکبر ہے. سودا منظور ہے؟ اگر آپ کی بات سچی ہے، یہ جہاد اکبر والا قصہ گھڑا ہوا سچا ہے، تو سودا منظور ہونا چاہیے یا نہیں منظور ہونا چاہیے؟ لیکن الٹے لٹک جائیں گے، سودا منظور نہیں ہوگا. ایک ایسی بے بنیاد بات علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے بحث کرنے کو بھی وہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسی چیز ہے اس پر بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت کیسے کر دی کہ 6 صدی ہجری تک امت کے کسی آدمی کے کان میں بھی نہیں پڑی یہ بات، کسی آدمی نے خواب میں بھی نہیں سنی کہ اللہ کے نبی نے یوں فرما دیا. 6 صدی ہجری کے بعد اتنی عام ہوئی کہ کسی مسلمان کو نہ انفروا خفافا وثقالا کا پتہ ہے، نہ کتب علیکم القتال کا پتہ ہے، اور نہ جہاد کی ان ساری آیات اور اللہ کے نبی کے زخموں کا خون کا پتہ ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ قتال جہاد اصغر ہوتا ہے اور کوئی اور کام نامعلوم افراد جو ہے وہ جہاد اکبر ہوتے ہیں، نامعلوم کام جہاد اکبر ہوا کرتے. سبحان اللہ و بحمدہ. جان ہی چھڑانی ہے تو سیدھی طرح انکار کر دیجئے. اس طرح بہانے بنا بنا کے اور اس طرح اللہ کے دین کے مسلمہ اصولوں کو توڑ توڑ کے اس طریقے سے جانا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح طور پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان روایات میں واضح طور پر بتا دیا کہ ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. اور اس میں اب کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش اور کوئی وہ چیز نہیں رہی. جتنی بھی روایات اس کے مقابلے میں پیش کی جا سکتی ہیں، کوئی بھی روایت اس درجے کی نہیں ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کے مقابلے میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحیح روایات کے مقابلے میں پیش کی جا سکے اور اس سے مسئلہ ثابت کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صحیح سمجھ اور بغیر بہانوں کے جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان ہوا اس کو ماننے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.